بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے ساری قوم کا جو پرزور مطالبہ تھا کہ عمر رسیدہ ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ پی آئی اے میں نہیں ہونی چاہیے تو اس مطالبے کو مانتے ہوئے آخرکار جو ہے پرزور اصرار پہ حکومت نے آف لوڈ کر دیا، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا۔ تو قمر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک بڑا جذباتی تعلق تھا ہماری قوم کا پی آئی اے کے ساتھ، خاص طور پہ وہ نسل جس نے پہلی دفعہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور اس کنیکشن کا جو ذریعہ تھا وہ پی آئی اے تھا، اور کیونکہ اس کی شہرت جو ہے وہ ایک عالمی معیار کے اوپر تھی، تو ہم اس کو اپنا سب سے جو ہے نا گولڈن آئیکن پاکستان کے لیے میرے خیال سے وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو اس کا جو پچھلے 2-3 دہائیوں میں جو اس کی ڈگر تھی، تو اس پہ ساری قومی رنجیدہ اور کسی حد تک دکھ کا شکار تھی کہ ہمارا فلیگ کیریئر جو ہے یہ اب ایک، اور اس کے علاوہ اس کا جو فائنینشیل کاسٹ تھی جو ہم نے کئی صورتوں میں اس ملک کے ٹیکس پیئرز نے جو ہے اس کو کندھا دیا، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اصولی بات کریں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو ہو گئی پاکستان میں، کہ اب ہمیں لگتا ہے یا لگنا چاہیے، اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیوں اصل میں یہ سب جو ہے ایک وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ اوتر پتر پڑھنے پایا تے 16 دونے 8، تو کیا یہ 16 دونے 8 ہوا ہے یا 8 دونے 16 ہوا ہے؟ یہ ایک میرے خیال سے ٹیکنیکل ہے، اور اس کی ہم پرت میں یا اس سے اگلے اس میں جاتے ہیں کہ یہ کیسے اصل میں اس سب کے لیے شاید دوا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بیچنا ہی غلط ہے یا بیچنا اٹ سیلف ایک درست عمل ہے حکومت کی جانب سے؟ میرا خیال ہے کہ جو ماڈرن معیشت ہے اس میں بڑی حد تک، جس کو ہم آج کے دور میں ایک عالمی سطح پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں حکومت کا کام کاروبار کرنا یا معیشت کے کسی بھی حصے کے اندر منافع بخش اپنی اینٹی کریٹ کرنا، یہ تو میرا خیال ہے اصولی طور پہ اب طے ہو چکا ہے کہ سرکار کو اس میں اتنا زیادہ جو ہے انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصولی طور پہ تو میرا خیال ہے ہم سب اس بات پہ قائل ہیں کہ بالکل بھی پی آئی اے کو کسی بھی طور پہ حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرائیویٹ یا کسی بھی اینٹی کو جو اس ملک میں کاروباری لوگ ہیں وہ شاید اس سے بہت بہتر طور پہ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا کام ہو گیا اور اچھے طریقے سے ہوا اور سب بہترین ہو گیا، اٹس اے کلوز ٹرانزیکشن، اور اس پہ قوم کو مٹھائیاں شائیاں بانٹنی چاہیے یا ابھی انگریزی فیصلے کی طرح یا اردو ترجمے کی طرح کچھ دیر رکنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے اس میں وہ جو ہے نا محاورہ کہ دا ڈیٹیلز ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، تو یہ جو ڈیول ہے یہ بالکل اس میں تو ڈیٹیلز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اس سب کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو ساری چمک دمک کریٹ کی گئی ہے، اس کا اصل میں جو مقصد تھا وہ میرا خیال ہے بنیادی طور پہ حل نہیں ہوا، اور اس کو ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پی آئی اے کی وجہ سے جو اسٹیٹ ایس او ایز ہوتی ہیں، جی جی، ان کو جو بھی سرکاری کمپنیاں ہیں جو خسارے میں ہیں، اور سینکڑوں ارب کے ہر سال یہ خسارے کے تقریباً اندر جاری ہوتی ہیں، ان کا جو وزن ہے یہ ہم نے عام آدمی کی جو جیب پہ پڑتا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کیا وہ وزن ختم ہوگا؟ میرا تو خیال ہے یہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ پہلے سے زیادہ ایک انٹرنچڈ طریقے سے ہماری جو ہے نا ٹیکس پیئرز کے اوپر یہ وزن موجود رہے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک فیئر ٹی وی پہ اچھا پروسیس ہوا ہے، لائیو براڈ کاسٹ کیا گیا، بڈز آئیں، بڑے گروپس نے اس میں شمولیت اختیار کی، لکی گروپ، عارف حبیب، تو یہ پاکستان میں مین کاروبار کرنے والے گروپس ہیں۔ یہ اگر پی آئی اے کو لیں گے اور یہ اس کو اچھا چلائیں گے تو الٹیمیٹلی پاکستانیوں کو اچھی سہولت ملے گی، فائنینشیل اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں پرابلم کہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بنیادی پرابلم تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ایک کسان بھی ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں جو پی آئی اے ہے نا، یہ ان سب بڑے گروپس نے نہیں خریدا، یہ سیدھا کسان کی جیب پہ ایک ڈاکہ تھا، اور اس ڈاکے کی رقم تھی، اور اب اس رقم سے انہوں نے جو ہے نا پی آئی اے خرید لیے۔ وہ کیسے تھی؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2022 میں نا ایک میگا کسان پیکج جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، اور اس کسان پیکج کی جو مالیت ہے وہ 1800 ارب تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو پی آئی اے یہ کتنے میں بکا ہے، جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ 55 ارب ہے، لیکن جو اس کا فائنینشیل سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کے تحت تو 135، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں 135 کا، تو اب 1800 ارب جو آج سے 3 سال پہلے اگر اس پہ آپ دیکھیں، اور
آج کے ٹائم پہ وہ مطلب اگر آپ اس کی صرف بن جائیں گے. ہاں تو اس میں سے 135 ارب کا ان کمپنیز نے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بالکل سیدھا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ 1800 ارب کسی کی جیب میں ڈالا گیا. تو وہ جو کسان پیکج تھا وہ کسان کے نام کے اوپر ایک رینٹ سیکنگ ماڈل ہے. ہماری قوم کیونکہ رینٹ سیکنگ ماڈل یا رینٹ سیکنگ اکانومی کو جو عام آدمی ہے وہ اس طرح سے نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی جو سرمایہ داری کے 2-4 بڑے نام ہیں, یہ کوئی پاکستان میں کمپیٹیٹیو بزنس نہیں کرتے. دنیا پوری میں جو کمپنیز ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک اینڈ میڈیا, یہ سب بڑی حد تک یہ کمپیٹیٹیو کمپنیاں ہوتی ہیں. ان کے پاس دنیا میں ایک ایج ہوتا ہے, ان کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج ہوتا ہے. پاکستان میں یہ جو 3-4 میں آپ کو اب فرٹیلائزر میں دیکھیں, فرٹیلائزر میں 3 بڑے نام ہیں, فوجی فاؤنڈیشن FFC ہے, انگرو اور فاطمہ. لیکن فرٹیلائزر کا ایئر لائن سے کیسے آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو فرٹیلائزر ہے, ٹھیک ہے پاکستان میں مسائل موجود ہے, لیکن آپ اس کو ایئر لائن تک کیسے کنیکٹ کریں؟ میں آپ کو منی ٹریل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس ساری جو واردات ہے اس کے پیچھے, کیونکہ مجھے بہت درد ہے کسان کہ میرا کسان پیکج جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. کسان پیکج جا رہا ہے؟ بالکل جی, یہ آپ صرف سنیں اس کو, دیکھیں کہ کیسے کسان کا پیسہ کیسے ادھر گیا. یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں جن کا بزنس ماڈل ٹوٹلی رینٹ سیکنگ ہے. یہ اس ملک میں کھاد کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے. یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں. اور آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جو جیتنے والا گروپ ہے عارف حبیب, جی اس میں فاطمہ فرٹیلائزر ایز اے گروپ بھی آ رہا ہے, اب اس میں FFC بھی جوائن کر لے گا. تو یہ وہ بڑے, اور عارف حبیب صاحب کی اپنی بھی سیریس انٹرسٹ اس کے اندر ہیں. ہاں, فاطمہ فرٹیلائزر میں وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. بالکل, اور فاطمہ فرٹیلائزر ایز اے گروپ بھی اس کے اندر بھی ہے, عارف حبیب بھی ہے. تو یہ جو پیسے یہ کدھر سے آ رہا ہے, ساتھ اب FFC بھی آ جائے گا. تو یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں, ان کا پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ ان کا پیسہ آتا ہے سیدھا فرٹیلائزر سے. اور فرٹیلائزر پاکستان میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ملک میں جب جتنے بھی یہ جو بیرون ملک ہمارے وہ دورے جاتے ہیں جس پہ جا کے ہم انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کو انوائٹ کریں گے کہ اس ملک میں منرل نکال لو, اس ملک میں گھاس اگا لو, الفا اگا لو. ہم انہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس ملک میں زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس ملک میں اچھے والے فرٹیلائزر پلانٹس لگاؤ. تو بنیادی طور پہ یہ اس ملک کے کسان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ جو فرٹیلائزر مافیا ہے نا, جس کے اوپر بات کرنا شاید میرا خیال ہے سب سے مشکل ہے, کیونکہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس ملک کی وہ ایک ایسی کلاس ہے جس کو مطلب اگر آپ براہمن بھی کہیں کہ ساری پاکستان کی زراعت کو کسان پیکج ان سب کے طور پہ یہ لوٹ رہے. اس پہ ہم مزید بات کسی وقت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کسان پیکج کا پیسہ تھا, اور وہی پیسہ ایک رینٹ سیکنگ ماڈل کے تحت سارا اکٹھا کیا گیا. اور اب اس پیسے سے مطلب 1800 ارب میں سے اگر 135 مطلب ناٹ آل آف اٹ جو ہے وہ لیکن منافع 1800 ارب میں سے جو پیور منافع کی حد تک یہ جو بڑی کمپنی ہے, اگر آپ 10 to 18 یا 15% بھی کارپوریٹ پروفٹس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ تو اس کا ایک زیرہ ہی ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے والا حساب. جی بالکل, ناٹ ویری سگنیفیکنٹ. تو یہ اب ابھی ایگزیکٹ اس کو PIA سے کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو منافع اس دور میں کمایا تھرو کسان پیکیجز کنٹینیوسلی, گیس کی سبسڈیز جو آ رہی ہیں الٹیمیٹلی, یعنی یہ ایک اس طرح سے پروفٹ پہ آپریٹ کر رہے ہیں تھرو ریسورسز آف پاکستان آلریڈی. تو یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ آلریڈی پاکستانی عوام کا ہی ہے, لیکن اب اس سے جو پروفٹ کمائیں گے وہ یہ جو ہے پرائیویٹ شیئر ہولڈرز جو ان گروپس کے ہیں ان کو ایک اور انڈسٹری دے دی گئی ہے. لیکن اب یہ کمپیٹیٹیو تو ہو جائے گا, پاکستانیوں کو اچھی فلائٹس ملیں گی, اچھا انجوائے کریں گے, تو ایز اے عوام تو ہمیں فائدہ نہیں ہو گیا. چلیں یہ اس پوائنٹ کو بیسکلی سمجھ لیں کہ اچھا پیسہ جو تھا یہ کسان پیکج کا یا کسان کے اوپر سے کسی بھی طرح سے نفع اٹھا کے ایک ان کمپیٹیٹیو رینٹ سیکنگ ماڈل کے اندر سے پیسہ سائفن آف ہو کے PIA کے اندر چلا گیا. سو یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں جی کوئی بڑا کمپیٹیٹیو گروپ تھا. یہ سب اصل میں رینٹ سیکنگ پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو ہیں انہوں نے ایک پیسہ دوسری انڈسٹری میں بھی ڈال دیا. اوکے, اب ہم اس سے دوسرے پہ کیا یہ ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ کریٹ کر پائیں گے؟ اچھا, اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس میں کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے لیے کیا ہوتا ہے, دنیا میں جو رائج اصول ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سیکٹر ہے اس میں ایک ریگولیٹر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ ہر طرح کی جو کمپیٹیٹیو پرائسز کمپیٹیٹیو مارکیٹ کو کریٹ کرنا, تاکہ سب جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ایک برابر سطح کے اوپر برابر اپرچونٹیز کے لحاظ سے کمپیٹ کریں, اور پھر جو ان میں سے قابل ہو یا جو محنتی ہو وہ کامیاب ہو جائے. جی بالکل. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس ماڈل کے اندر, جو پلیئرز اس میں اب انوالو ہوئے
اگر آپ ان کی پروفائل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو اس میں چیز ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیئرز ہیں کہ ان کو ہماری سول ایویشن اتھارٹی کے پاس وہ دانت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی بھی طور پہ ریگولیٹ کر سکے. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایک دو اداروں نے ایئر فورس یہ جو ہے ہوائی جہاز رانی کے اندر جو آئے تھے, میرا خیال ہے بلکہ جہاز رانی تو ہم نیوی میں استعمال کرتے ہیں, یہ جو ہے مطلب ہوا بازی کے اندر مثال کے طور پہ جس میں شاہین ایئر لائن تھی, آپ سب کو پاکستان میں یاد ہو, تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. وہ اتنے بڑے گروپ تھے کہ جن کو پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے انہوں نے اربوں کھائے, باقی سب جو دوسری ہوا بازی کی جو کمپنیاں تھیں ان سب کو نقصان کیا, انہوں نے ٹیکس کھایا, کھا پی کے وہ لپیٹ کے چلے گئے. تو جب بھی ایک آپ بڑی کمپنی, مطلب فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ عارف حبیب صاحب یا فاطمہ یا فوجی فرٹیلائزرز کو, ہماری سول ایویشن کیا ان کو ریگولیٹ کر پائے گی؟ بالکل بھی نہیں کر پائے گی. یہ ایک ایسی خام خیالی ہے جو پاکستانی کئی سالوں سے پال رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ, اور دوسرا جس ادارے میں جب یہ آپ دیکھیں پاکستان میں نا سڑکیں بنانے والے اداروں میں دو بڑی کمپنیاں ہیں, NLC اور FWO, جو ان کمپنیز کے کرتا دھرتا ہے, آج تک ان کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی آج تک ریگولیٹ نہیں کر پائی. تو جب ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بالکل یعنی اتنی پاور ہے ٹو لائک اسرٹ دیئر اتھارٹی ہر قسم کی بیوروکریسی پہ. اور ابھی جو آج کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو بیک ٹیکس کٹس بھی دیے جا رہے ہیں, کہ جو ان کے لاسز PIA آج سے 5 سال پہلے تک انکر کر چکی ہے وہ ساری ٹیکس ایگزمپشن, مطلب یہ آج اناؤنس ہوا ہے, کل اس کی بیڈنگ ہوئی ہے اور ٹھیک ایک دن بعد یہ اناؤنس ہو گیا کہ وہ سارے ٹیکس ریلیف. تو بیسیکلی جو جتنے بھی پاکستان میں ان کے علاوہ پرائیویٹ سائڈ پہ جو پلیئر ہیں وہ سارے تو آج سے اس ایک انکمپیٹیٹو ہو گئے, ایک سکیوڈ پلین کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان سب کی کو ایک جگہ دے دی جائے گی, بالکل اسی طرح جس طرح FWO یا NLC جو ہے. آپ کو پاکستان میں پرائیویٹ ٹھیکیدار بھی ہیں, پرائیویٹ کانٹریکٹرز بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کا رول ڈیفائن کر دیا کہ سیکنڈ ایئر ہو جاتا ہے کہ آپ ادھر کھیلیں گے, ادھر آپ نہیں آ سکتے. جو ملائی جو ہوتی ہے نا, ملائی ایک خاص جگہ پہ جائے گی, اس کے نیچے ایک پرائیویٹ سیکٹر چلتا رہے گا, اچھا یار آپ یہ والے روٹس یہاں پہ آپ کرتے رہیں, لیکن آپ جو ہے نا اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک جو جس کو ہم فری اینڈ فیئر ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ جو ہم چاہتے تھے, شاید وہ کبھی بھی ہمارا جو خواب ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکتا. چلیں, انٹرسٹنگ انالیسز اور انٹرسٹنگ ٹائمز ہیڈ. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے, اور ہم تو الٹیمیٹلی دعا کریں گے کہ کمپیٹیٹو آئے, سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کو اچھے سے ریگولیٹ کرے, لائسنسز کے معاملات ہو جائیں, فیول کے حساب سے ہو جائے, FBR جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ ان سے اکٹھی کر سکے, جو شاہین کا میرا خیال ہے مسئلہ آیا تھا. تو دعا گو ہیں ہم. لیکن میرا خیال ہے اس میں ایک نا بڑے جو سب سے بڑی کاسٹ اس سب میں جس کو پے کرنی پڑے گی نا, وہ پاکستان کے ایئر ٹریولرز ہوں گے. کہ جب بھی مطلب جب آپ نے ایک انشور کرنا ہے کہ اس ملک میں وہ گروپ خسارے میں نہ جائیں جو PIA کو ٹیک اوور کریں گے, اور ہمارے ملک میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گروپ کسی بھی صورت میں گھاٹے میں نہیں جا سکتے, اور ان کے منافع کو انشور کرنے کے لیے جو طریقہ پھر اپنایا جائے گا وہ طریقہ یہی ہوگا کہ جو بھی اس کے اوپر جو سفر کریں گے ہم اوورسیز پاکستانیز یا پاکستان میں جو لوگ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں, ان سب کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. وہ ایسے کرنی پڑے گی, مطلب جس بات کی وہ ایسے کرنی پڑے گی کہ ایسی ٹیکس انسینٹیوز کریٹ کیے جائیں گے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں کبھی بھی جو دنیا بھر میں مطلب سفر کرنا آزاد. آپ کو شاید مطلب ایئر ہوسٹس والا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہو جائے گا, سروس بھی بہت اچھی ہو جائے گی, لیکن جس قیمت کے اوپر وہ سفر ہوگی تو وہ سفر جو ہے وہ سیدھا ہر جہاز پہ بیٹھنے والے کی جیب سے جو ہے نا وہ جائے گا. تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم میں ہم اگر ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی بڑی کمپیٹیو ایئر لائنس جو ہے نا کریٹ کرنے میں, میرا خیال ہے بڑی حد تک جو ہے نا وہ اس روٹ پہ تو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. چلیں, بہت شکریہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں, دعا تو ہمیں کرنی چاہیے کہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی سمت میں جائیں. باقی جو ہے مارکیٹ ڈیفائنز اٹ سیلف, اور کیونکہ مارکیٹ ہی آلریڈی جو ہے وہ لیول پلینگ نہیں ہے, تو چیزیں ہم دعا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ.